السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ آج ہم سورۃ آل عمران مدنیہ شروع کریں گے۔ یہ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد مختلف اوقات میں نازل ہوئی۔ اس کا نام آل عمران علامتی طور پر رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی آیت نمبر 33 میں آل عمران کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح اور ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو دنیا والوں پر فضیلت دے کر منتخب فرمایا ہے۔ اس صورت کا وہ حصہ جس میں عیسائیوں کے باطل عقائد اور نظریات اور متعلقہ واقعات سے بحث کی گئی ہے، 9 ہجری میں نازل ہوا، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ ان کی ہٹ درمی کی روش پر ان کو دعوت مباہلہ بھی دی گئی تھی، جس کا ذکر آیت نمبر 61 میں ہے۔ اس صورت میں غزوہ احد کے واقعات اور حالات پر جامع مؤثر تبصرہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے پس منظر میں ایمان والوں کی کچھ کوتاہیوں کی نشاندہی کر کے ان کے حالات کی اصلاح کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور ان کو اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین امت بنایا ہے، لہٰذا وہ اپنے اندر اس منصب کے مطابق اوصاف پیدا کریں اور پچھلی قوموں کی دنیا پرستی اور زوال پرستی پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا اس سے عبرت حاصل کریں اور ان کی روش اختیار کرنے سے بچیں۔ آخرت کی کامیابی کو حقیقی کامیابی سمجھیں۔ جنت میں شہداء کو جو آسائشیں میسر ہیں ان کا ذکر کر کے بھی بتایا گیا ہے کہ ان نعمتوں کے چاہنے والے تو مجاہدوں کی طرح زندگی گزارتے ہوئے شہادت کی موت ہی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ سورہ کے شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مؤثر اور بہت ہی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ دعوت حق پر آمنا کہنے والے کیسے صاحب بصیرت اور فراست اور اعلیٰ اوصاف کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ تو سورہ آل عمران کو شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی فضیلت والی صورت ہے یہ، اور اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن صاحبان اور یعنی بادلوں کی صورت میں آئیں گی، یعنی ان کی سفارش کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہترین طریقے سے سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی علیحدہ کیے ہوئے حروف۔ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن اور صحیح حدیث میں ان کا معنی اور مفہوم نہیں بتایا گیا، لہٰذا ان کی تعویل کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آگے ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے اور سب کو قائم اور تھامے ہوئے ہے۔ توحید باری تعالیٰ پر ایمان کے اقرار کا لازمی تقاضا ہے کہ ہر قسم کے شرک کا پوری طرح رد کر دیا جائے، چنانچہ آیت میں لفظ اللہ کے فوراً بعد لا الہ الا ہو کہہ کر غیر اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کے نظریے کی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور اللہ کی ذات اور صفات، علم و اختیارات اور ہر قسم کے تصرفات میں شرک کا مطلق سدِ باب کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سارے مشرکانہ نظریات باطل قرار دیے گئے، خواہ وہ ذات میں شرک یعنی ابن اللہ کہنا ہو، یعنی خود کو اللہ کا بیٹا کہنا ہو، یا بنت اللہ یعنی اللہ کی بیٹی کہنا ہو، کے عقائد ہوں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اس نظریے کی چونکہ آپ کو بتایا گیا اس صورت میں خاص طور پہ عیسائیوں سے خطاب ہے۔ دوسرا، یا نور من نور اللہ کے عقیدے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا جز یا نور بنانے کا نظریہ ہو، اس کو بھی یہاں پر اس کی بھی نفی کر دی گئی ہے۔ تو علم غیب صرف اللہ اور کو ہے، اور کسی نبی یا ولی کو عالم غیب سمجھنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی مشکل کشائی، حاجت روائی کا عقیدہ رکھنا یا کسی نبی یا ولی کے پاس کسی بھی قسم کے مافوق الاسباب نفع اور نقصان کے اختیارات ہونے کا نظریہ مشرکانہ نظریہ ہے اور ایمان کے سراسر منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے اندر صفات بیان ہوئی ہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، تھامنے والا ہے۔ الحی اور قیوم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفات ہیں۔
تمام مخلوقات بشمول جن و انس فانی ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ زندہ و جاوید اول و آخر ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہی تمام مخلوقات کو وجود عطا فرمانے والا، وہی کائنات کو بنانے والا، اور وہی اس کو سنبھالے رکھے اور سنبھالے ہوئے ہے۔ تمام موجودات اس کی مخلوق ہیں اور سب اس کے آگے بے بس و بے اختیار اور اس کے محتاج ہیں۔ کوئی اس کا قطعاً شریک و ہمسر نہیں، وہ مختار کل ہے اور کسی کا محتاج بھی نہیں۔ اگلی آیت دیکھ لیجئے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس نے حق کے ساتھ اس کتاب کو یعنی قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جو پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل بھی نازل فرمائیں۔ اب اس عظیم ہستی نے اس کتاب یعنی قرآن کو حق کے ساتھ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل شدہ کتابوں یعنی انجیل، تورات، زبور اور صحف ابراہیم علیہ السلام اور دیگر آسمانی صحف کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور تورات اور انجیل وغیرہ کے انہی حصوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے جو غیر محرف ہیں یعنی اصل حالت میں موجود ہیں، ان میں تبدیلی نہیں کی گئی، لیکن جو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو تعریف شدہ اجزاء ہوتے ہیں ان کی بآسانی نشاندہی ہو جاتی ہے، تو جن کتابوں میں تبدیلی کر دی گئی ان کی تو قرآن تصدیق نہیں کرتا، لیکن جو قرآن کے بالکل مطابق ہیں اور جن میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ان کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، یعنی تورات اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے کلام ہیں، اس بات کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 4، من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس نے فرقان، حق و باطل کو الگ کر دینے والا قرآن نازل فرمایا۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا یقیناً ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کیں، لیکن پیشہ وروں نے دینی مفادات کی خاطر ان میں تبدیلیاں کر دیں، تحریف کی اور لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے دین پر لگا دیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل کر کے اس کو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور پھر جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا یقیناً ان کے لیے عذاب ہے۔ تو دین حق اور دین باطل کا فرق واضح ہو جانے کے بعد جو بد نصیب بغیر کسی علمی اور عقلی دلیل کے باطل پر جمے رہیں، تو ایسے ہٹ درم اکابر پرستوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ اور یہاں پر خصوصاً اہل کتاب کا ذکر ہے، عیسائیوں کا ذکر ہے، جو کہ نصارہ بھی کہلاتے ہیں اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا اللہ کی آیات کی نفی ہے، اور یہ ساری آیات جو اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یہ توحید کی دعوت دے رہی ہیں، خاص طور پر نصارہ کو اور عام طور پر تمام لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ہر حکم کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔